अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल मोहब्बत की हवस एपिसोड 6। नाज़नीन बेहोश हो चुकी थी। दराब ने दानियाल और हाशिम को गाड़ी निकालने का कहा, जो कि मेंशन से दूर खड़ी थी। दराब बैक सीट पर नाज़नीन का सर अपनी गोद में रखकर बैठ चुका था, जबकि दानियाल ने गाड़ी ड्राइव की। वो पपी, जो कि नाज़नीन को देखकर हमदर्दी बरत रहा था, अब चुपके से गाड़ी में दाखिल हुआ, लेकिन दराब ने महसूस ना किया उसे नाज़नीन की फिक्र थी। दराब को होश कहाँ था, उसे सिर्फ नाज़नीन होश में चाहिए थी, जिसके लिए वो उसकी गाल थपथपा रहा था तो कभी उसे दीवानावार चूम रहा था। नाज़नीन ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली थीं, लेकिन दराब का चेहरा इतना नज़दीक देखकर आंखें मूंद लीं। वो हॉस्पिटल पहुंच गए। खतरे की कोई बात नहीं है, नाज़नीन ठीक हो जाएगी, वो बस डर की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने दराब को तसल्ली दी। दराब ने नाज़नीन को अस्पताल छोड़ा और खुद अपनी मखसूस जगह पहुंचा, जिधर वो प्लानिंग और उस अमल करने का काम अंजाम देता था। क्या? नाज़नीन मेंशन में थी। कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं? सर, मुझे नहीं मालूम, हॉस्पिटल है अब, दूसरी तरफ से जवाब आया। ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ अंकल? आर्यन ने जब राशिद को परेशान देखा तो पूछा। बेटा, नाज़नीन हॉस्पिटल एडमिट है, मुझे जाना होगा। क्या हुआ मेरी परी को? हॉस्पिटल? चलो चलें। आर्यन ही उसके बचपन का दोस्त था, जो उसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसकी हालत का सुनकर वो बहुत शौक हुआ था। पता लगाओ ये सब किसने किया है। हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने वाला कोई क्लोज ही है। मैं उसे मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। दराब ने गुस्से से कहा, जिस पर दानियाल भी खौफजदा हो गया था। तुम्हें कहीं चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में रहेगी। हाशिम ने दराब को कहा, मैं अपनी आइलैंड जा रहा हूँ, वहीं से बाकी का ऑफिस वर्क और माफिया वर्क करूँगा। ओके, हम तुम्हारा पर्सनल प्लान रेडी करवा देंगे। हाशिम ने दराब को देखा। लेकिन एक बात याद रखो, इस दुश्मन को आसान की मौत मत देना। दराब की आंखों में खून दौड़ रहा था। ओके सर। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। दराब चला गया। राशिद और आर्यन हॉस्पिटल पहुंचे थे। नाज़नीन अभी भी बेहोश थी। अंकल, मैंने पता लगा लिया है, ये सिर्फ डर की वजह से फेंट हुई है। आर्यन ने आकर बताया। ये सब उस दराब शाह की वजह से हुआ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमारा प्लान फिर से कामयाब न हो पाया, राशिद ने गुस्से से कहा। हो जाएगा अंकल, मैं अपने डैड का ड्रीम ज़रूर पूरा करूंगा, आर्यन ने चालाकी से कहा। राशिद ने उसे देखा और सर हिलाया। दराब हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी थी। उन दोनों ने भी दराब को देखा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, दराब ने रोबदार आवाज़ से कहा। होते कौन हो तुम? आर्यन भड़का था। नाज़नीन का बॉस। बॉस? राशिद चौंक हुआ। राशिद मलिक, आपकी बेटी ज़ोर मेरे घर मुझसे अकाउंटेंट की ट्रेनिंग लेने आती है, दराब ने फ़ख्र से कहा। क्या? लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया, ये इसका मसला है। अब मुझे मिलने दें, वो भी अकेले में। दराब ने एक नज़र आर्यन को घूर कर बात की और रूम में जाकर रूम लॉक किया। उसने आगे बढ़कर एक ही लम्हे के अंदर नाज़नीन का चेहरा थामा और उसे चूमा था। नाज़नीन को होश आया तो उसने अपनी आंखें खोली। दराब उसे होश में आता देखकर फ़ौरन ही पीछे हटा था, क्योंकि उसने अपनी कमज़ोरी नाज़नीन के सामने नहीं रखनी थी। अचानक ही उसने अपनी शर्ट में छुपाई गई निकाली थी और आगे बढ़कर नाज़नीन के सर पर रखी थी। चच चच चच। नाज़नीन, वो भी अस्पताल के बेड पे। नाज़नीन का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। कुछ कुछ बोलने लगी थी जब दराब ने अपने अंगूठे से उसके होठों का बंद रखा और अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर ले गया। देखो, मैंने बाहर तुम्हारे बाप को यही बताया है कि तुम मेरे पास अकाउंटेंट क्लास लेने आती हो। दराब ने अपना हाथ उसके कंधे के गिर्द फेरा, जो अब नीचे बढ़ने वाला था। नाज़नीन ने फ़ौरन इस तरह हाँ में हिलाया था। दराब के नाखून अब नाज़नीन को अपने सीने पर चुभते महसूस हुए। नाज़नीन ने अपनी आंखें बंद की थीं। आई विल बैक बेबी एंड मेक यू माइन। अभी मुझे एक काम है। दराब का हाथ अब नाज़नीन की गर्दन पर आ चुका था, जबकि खून की एक बूंद नाज़नीन के सीने से उसके कपड़ों पर गिरी थी। और खबरदार, जो तुमने मेरे अलावा खुद को किसी को छूने दिया, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। दराब ने गन उसके दिल के मकाम पर रखी थी, जिधर नाज़नीन की धड़कन बढ़ गई थी। ओके सर, बमुश्किल ही वो कह पाई थी। मैं कुछ महीनों बाद वापस आऊँगा बेबी। दराब ने अपने होंठ कहते साथ उसके होठों पर रखे थे। वो रूम से बाहर जाने लगा जब अचानक उसका पाँव पपी की टांग पर आया था, वो कि उसके साथ गाड़ी में आया था और पीछा करते करते रूम तक पहुंच गया था।
درد کی وجہ سے پپی آواز نکالنے لگا۔ نراب نے اسے دیکھا تو اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سر اسے کچھ مت کرنا پلیز، اسے مارنا مت۔ نازلین کی آواز نراب کے کانوں میں پڑی۔ اس نے نازلین کو دیکھا، آنسو کی وجہ سے چہرہ سرخ تھا۔ پپی کو فرش پر چھوڑ دیا۔ باہر نکل کر آریان پر اس کی نظر پڑی۔ اس کا ناک انک جھلسنے لگا تھا۔ آریان جو اب روم میں داخل ہو چکا تھا، نازلین کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پری آریان کے پاس آیا۔ نازلین کی خوشی کی انتہا نہ تھی، دونوں نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ آریان نے اسے اپنے ساتھ ایسے لگایا تھا جیسے کوئی اسے چھین نہ لے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نازلین کا ماتھا چوما۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ نازلین نے اتنا ہی کہا۔ بیٹا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ راشد کی آواز تھی۔ سوری پاپا، اٹس اوکے، تم مجھ سے ایک پرامس کرو۔ بولیے پاپا۔ تمہیں اپنے آگے کی اسٹڈی آریان کے ساتھ لندن میں کرنی ہے، تم لندن چلی جاؤ۔ لیکن نازلین کچھ بولنے لگی۔ لیکن کچھ نہیں، تم جا رہی ہو تو بس جا رہی ہو، نہیں تو تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ آخرکار وہ مان گئی تھی۔ نازلین کی نظر اس پپی پر پڑی تھی۔ آریان وہ پپی پکڑانا کیوٹ ہے نا؟ اس نے آریان سے پپی پکڑ کر کہا اور اس پپی کو کس کیا۔ دوسری طرف دراب آئی لینڈ کے لیے نکل چکا تھا۔ میں نے سب کچھ ارینج کر لیا ہے، لیکن تم اس بلاڈی کو جلدی سے ڈھونڈو۔ دراب نے دانیال اور ہاشم کو کال کی۔ اگر اس نے مجھ پر اٹیک کیا ہے تو اب وہ تم سب پر بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ ہاشم نے کچھ بتانا چاہا۔ میں تم سب کے لیے سیکیورٹی کا ارینج چاہتا ہوں، اور دراب رک گیا، اور ہاشم نے دہرایا، اور تمہاری گرل فرینڈ کے لیے بھی۔ کچھ سوچ کر دوبارہ بولا، اچھا کیا وہ تمہاری چھوٹی ہائٹ والی، اس کے لیے بھی سیکیورٹی کا ارینج کرو۔ ہاشم نے آنکھ ماری۔ دیکھ ہاشم، اس کا کسی کو نہیں پتا، ہمارے نکاح کا کوئی نہیں جانتا۔ دراب نے چلا کر کہا، اوہ تو وہ تو ہماری بھابھی ہے۔ دانیال کو اب پتہ چلا تھا۔ شٹ اپ، بیک ٹو ورک۔ بھولو مت میں تمہارا باس ہوں۔ دراب نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ بس وہ باس بعد میں پہلے دوست ہے ہمارا، ہاشم نے کہا۔ 7 دن بعد نازلین آریان دونوں لندن میں تھے۔ پاپا آپ کیسے ہیں؟ راشد کو اس نے کال کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ پاپا میں ٹھیک ہوں، آپ کھانے کا خیال رکھنا آپ۔ اچھا بیٹا، اب مجھے کام ہے۔ نازلین نے راشد کی کال رکھی۔ چلو آنی کو اٹھاتی ہوں۔ یہی سوچ کر وہ اٹھانے چلی گئی۔ اٹھو آنی اٹھو، 8 بج گئے ہیں، بریک فاسٹ بھی بنا دیا ہے۔ نازلین اس کے ساتھ بیٹھی۔ آریان نے اس کا ارا اپنی گود میں رکھا اور اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ اس نے اپنا چہرہ نازلین کے پیٹ میں چھپا لیا۔ 10 منٹ اور۔ سوئی ہوئی آواز آئی، اوف بچوں کی طرح بیہیو مت کرو۔ نازلین نے اسے پیچھے دھکیلا۔ آریان بامشکل اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ نازلین کافی اور جوس بنانے کچن میں چلی گئی۔ آریان فریش ہونے کے بعد ریڈ شرٹ اور بلیو جینز پہن چکا تھا۔ وہ نیچے جانے لگا۔ گھر بڑا نہیں تھا لیکن کافی خوبصورت تھا۔ اس نے نازلین کو دیکھا تو پیچھے سے ہگ کیا۔ تم بچپن سے ہی کھانا بناتے ہوئے مجھے پریشان کرتے تھے۔ نازلین مسکرانے لگی۔ آئی لو یو یار ہیئر۔ اس نے نازلین کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار کر کہا۔ ہٹو کام کرنے دو، جاؤ ڈائننگ پر بیٹھو۔ نازلین نے اسے پیچھے کیا۔ وہ دونوں ٹیبل پر چلے گئے۔ واو تم کافی اسمارٹ لگ رہی ہو، آج تو آفس کے ساری لڑکیاں تم پر فدا ہو جائیں گی۔ مجھے پتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم فدا ہو کہ نہیں؟ ارے میں تو ہمیشہ سے ہی اپنی بیسٹی پر فدا تھی، نازلین نے جوس لیتے ہوئے کہا۔ بیسٹی؟ ناز، وہ میں کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ بات کرتا اس سے پہلے کال آئی جو اس نے پک کی۔ جی انکل، کال راشد کی تھی۔ نراب شاہ کہیں غائب ہو گیا ہے، راشد نے اطلاع کی۔ ہم ڈھونڈ نکالیں گے، آپ فکر مت کریں۔ ویسے بھی میں نے اس کی جاب چھوڑ دی، کیونکہ انہیں شک ہو گیا تو۔ آریان کو غصہ آیا۔ نہیں وہ کبھی نہیں ہوگا، اب میں اپنے مینشن پر فوکس کر رہا ہوں، راشد نے اسے تسلی دی۔ دوسری طرف وہ اپنے آئی لینڈ کے مینشن پر تھا۔ کوئی پتہ چلا کہ کس نے بم فٹ کیا تھا؟ جی سر، کوئی راجو تھا جس نے بم بلاسٹ کے بعد جاب چھوڑ دی۔ اچھا پتہ لگاؤ کہاں ہے وہ؟ دراب نے فون رکھا۔ نازلین رات کو پڑھ رہی تھی جب آریان آفس سے واپس آیا۔ بس کر دو یار، کتنا پڑھنا ہے؟ بس 2 گھنٹے اور۔ یار مجھے بتا ہے کہ تم سی اے بن جاؤ گی۔ چلو کھانا کھا لو، آریان نے ایک مرتبہ دوبارہ اسے کہا۔ تھوڑی دیر، نازلین نے دوبارہ کہا۔ آریان ہار مان کر واپس چلا گیا۔ وہ نازلین پر جھکا ہوا تھا، اپنی شدت سے اسے قابو میں کیا ہوا تھا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، نازلین سے سکنے لگی۔ اس نے
نازلین کی شرٹ دور پھینکی تھی اور اس پر دوبارہ چھکا تھا، لیکن اچانک نازلین اٹھی تھی اور اسے ایک تھپڑ مارا۔ دراب کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ کچھ پتہ چلا؟ اس نے پاکستان کال کی، وہ بندہ لے گیا ہے، تم فوراً پاکستان پہنچو۔ دانیال نے اسے انفارم کیا۔ آ رہا ہوں میں۔ دراب نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر اچھالی۔ آریان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ آنی روزی کو دیکھو، یہ کھانا نہیں کھا رہی اور رو رہی ہے۔ نازلین کی آواز آئی، کیا ہوا اسے؟ آریان نے پپی کو دیکھا جو نازلین اپنے ساتھ لندن لائی تھی۔ اس کا نام روزی رکھا تھا، لیلن، لیکن آریان کو سمجھ میں نہ آیا۔ نازلین کا کہنا تھا کہ یہ فیمیل ہے۔ آنی، اس کا رونا ٹھیک نہیں ہے، مجھے خوف آ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، تم آفس مت جانا۔ کیا بات کر رہی ہو ناز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آریان آفس چلا گیا۔ دراب پاکستان پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے نئے گھر پہنچا تھا جو ہو پرانے گھر کی طرح تھا۔ وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسٹور روم۔ دراب اسٹور روم پہنچا۔ وہ شخص فرش پر تھا اور سہما ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس شخص نے دراب کی ٹانگوں کو دیکھا تو اسے اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ سر، میرا نام راجو ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو مجھے۔ اپنی ٹانگوں کو چھڑوانے کے لیے دراب نے اسے دھکا دیا۔ وہ شخص فرش پر گرا۔ سر، میں نے ہی یہ سب کیا، لیکن پلیز مجھے مت مارنا۔ دراب نے ایک کھونسا مارا۔ بول، کیوں کیا بول، دراب نے اونچی آواز سے کہا۔ سر، میری بیٹی کو کینسر ہے، مجھے پیسے چاہیے تھے، میں کیسے یقین کر لوں؟ سر، اپنی موت کے لیے کوئی جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں سچ۔ راجو رونے کے ساتھ بھیک مانگنے لگا۔ ٹھیک ہے، سب بتاؤ مجھے، سب کچھ۔ دراب نے اسے چھوڑا۔ میری بیٹی کو کینسر ہے، 5 سال کی ہے، 10 لاکھ چاہیے تھے، تبھی کسی نے مجھے یہ سب کرنے کا کہا، لیکن دراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن ایک بکس آپ کے گھر رکھنے کا بولا، میں نے رکھ دیا، مجھے نہیں پتا تھا اس میں بم تھا۔ دراب نے اسے ایک اور گھونسا مارا۔ تمہیں پتہ بھی ہے لتنے لوگوں کی جان چلی جاتی۔ مجھے چھوڑ دو، آپ جو کہو گے کروں گا۔ راجو نے دراب کے سامنے ہاتھ باندھے۔ کون تھا وہ شخص؟ نام نہیں پتا، لیکن شکل سے پہچان لوں گا۔ ہاشم، ہماری ساری دشمن کی تصویریں لا کر اسے دکھاؤ، دراب نے حکم دیا۔ سر، اس میں نہیں ہے وہ۔ راجو کو وہ تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ بتاؤ وہ کیسا دکھتا تھا؟ دراب نے اسے کہا۔ بوڑھا سا، لمبا سا، اور ہاں سر، اس کی کار میں DS لکھا تھا۔ اس نے کافی سوچ کر کہا، اس کا مطلب وہ ہمارا آفس امپلائی ہے۔ دراب نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر مارا تھا۔ میں ابھی لاتا ہوں ان سب کی پکچر۔ ہاشم کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں تصویریں تھیں۔ راجو نے ہر تصویر دیکھی، لیکن ایک پر وہ رکا تھا۔ ہاں سر، یہی ہے وہ، اس نے دراب کو کہا۔ راشد ملک؟ دراب کا تنگ اڑا تھا۔ سر، اب مجھے جانے دیں، راجو نے اسے کہا۔ ایسے کیسے؟ دراب نے کہتے ساتھ ہی اس کے منہ پر وہ مکے مارے اور گن نکالی۔ گریڈی پرسن کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں، دراب نے کہا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سر، پلیز، اسے کینسر تھا۔ جب تیرا کوئی بچہ ہی نہیں تو اسے کینسر کیسے ہوگا؟ پھول نہ بنا، دراب نے شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ سر، جانے دیں، معاف کر دیں۔ یہ کہتے ساتھ اس نے راجو نے چاقو نکالا تھا، لیکن دراب نے گولی چلائی اور 3 دفعہ اس سے اندر سے گزاری تھی۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔